آج ہم بات کریں گے ایک نیوز کے بارے میں اور ایف بی آر کی سمپلیفائڈ ریٹرن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایف بی آر نے سمپلیفائڈ ریٹرن کو کیوں انٹروڈیوس کیا اور اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو تھا اور ایف بی آر سمپلیفائڈ ریٹرن میں کیا کلیم کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. دوسرا ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ایف بی آر نے سمپلیفائڈ ریٹرن میں یہ بھی کلیم کیا کہ ایف بی آر نے اردو میں ٹیکس ریٹرن بھی اویلیبل کر دی ہے کہ اگر ایک بندہ انگلش پڑھنا نہیں جانتا تو وہ اردو میں بھی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتا ہے. یہ بھی انہوں نے کلیم کیا. اور کیا ایف بی آر نے سمپلیفائڈ ریٹرن میں ان ساری چیزوں کو اویلیبل کیا ہے کہ نہیں کیا. تو ساری چیزوں کو باری باری آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور کچھ سوشل میڈیا پہ اور نیوز چینلز کے اوپر بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں سے بھی نیوز چینل یا کسی ایک نیوز کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ نیوز میں کیا ڈسکس کیا گیا تھا اور اس حوالے سے نیوز چینلز اور نیوز میں سوشل میڈیا پہ کیا خبریں چل رہی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے, اور آپ لوگوں کے اس حوالے سے کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ کویسچن کر سکتے ہیں. ہم اپنے کمنٹ سیکشن کے اوپر ٹائملی اس کا رپلائی بھی دیتے رہتے ہیں. تو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ایف بی آر بیسیکلی ایف بی آر کا ایک ٹارگٹ تھا جو بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہم قرضہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ٹارگٹس ملتے ہیں تاکہ ہم وہ قرضہ واپس کر سکیں. اسی حوالے سے ایف بی آر کو بھی ٹارگٹ ملتے ہیں, اور ایف بی آر کو جو ٹارگٹ ملتے ہیں ایک تو ریونیو کلیکشن کے حوالے سے ٹارگٹ ملتے ہیں, دوسرا یہ ٹارگٹ بھی ملتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھائیں, یعنی کہ آپ اپنی جو فائلر کی تعداد ہے اس کو انکریز کریں. تو اس حوالے سے بھی جیسے کہ لاسٹ ایئر تقریباً 7.5 ملین لوگ وہ فائلر ہوئے, اور ابھی تک کا یہ فگر ہے جس میں کمپنیز, انڈیویجول, اے او پی سب شامل ہیں. تو اس کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو خاطر خواہ بڑھایا جائے. اور دوسرا یہ کہ ایف بی آر کا جو لاسٹ ایئر کا ٹارگٹ تھا, جس کو جیسا کہ اسکرین پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں, ایف بی آر کے لاسٹ ایئر کا جو ٹارگٹ تھا اس سے ایف بی آر نے تقریباً 1.5% جو ہے وہ نیچے رہا, یعنی کہ ٹارگٹ سے, پروجیکٹڈ سے اور ایکچوئل کلیکشن سے 1.5% وہ گیپ رہا, اور جس کو وہ 2025 میں اچیو نہیں کر پایا. تو اسی کے حوالے سے جو ایف بی آر کو 2026 کے لیے ٹارگٹ ملا تو وہ تقریباً ٹارگٹ ملا وہ یعنی 14139 جو کہ 49.46 بلین ڈالرز ہے, یہ 2025 کے لیے. اور روپیز میں بات کریں تو یہ تقریباً 14,000 بلین کا ٹارگٹ روپیز میں ملا ایف بی آر کو کہ آپ نے یہ کلیکشن کرنی ہے, جو کہ لاسٹ ایئر کے گول کے حساب سے اگر ہم ڈسکس کریں تو تقریباً 9% کا انکریز ہے اوور دا لاسٹ ایئرز, کہ 2026 کا یہ 9% انہوں نے پچھلے سالوں کے حوالے سے زیادہ کلیکٹ کرنا ہے. اگر ہم نیوز کی بات کریں تو یہ ایک سوشل میڈیا کی ہی نیوز ہے بیسیکلی, تو یہ ایک پراپر نیوز چینل ہے, لیکن انہی کی طرف سے یہ ایک نیوز شیئر کی گئی ہے جس کا ہم آپ کو حوالہ دے رہے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو ایف بی آر نے اردو میں ریٹرن فائلنگ یا سمپلیفائڈ ریٹرن, اور جس کے اوپر بجٹ سپیچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کلیم کیا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کے کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. تو یہ بھی میرے خیال میں یہ بیان دینا بھی کافی یعنی کہ ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں رہے گی, کہ ریٹرنز ہم نے اردو میں کر دیں, اگر انگلش میں بھی سمپلیفائڈ کر دیں, اور ایون کہ ہم نے اردو میں بھی کر دیں. جب ہم پورٹل پر جاتے ہیں تو سمپلیفائڈ ریٹرن جو ریگولر ریٹرن کنسلٹنٹس فائل کر کے دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, وہ ہر چیز کو ویریفائی کر رہی ہے پھر آگے بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں نے جب سمپلیفائڈ ریٹرنز کو فائل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سمپلیفائڈ ریٹرنز کو چھوڑ کے نارمل ریٹرن کی طرف آ گئے, اور اس کے بعد پھر وہ کنسلٹنٹس کو کال کر رہے ہیں کہ جی یہ ریٹرن آپ ہمارے لیے فائل کر دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ دیکھنے میں آ رہی ہیں.
کہ وہ سمپلیفائڈ ہونے کی بجائے اس میں مزید کمپلیکیشنز ہیں، مزید ویریفیکیشنز ہیں، یہ ساری چیزیں. دوسرا یہ بھی ایک دیکھنے میں آیا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو سمپلیفائڈ ریٹرنز کے تھرو جنریٹ ہو رہی ہے وہ پچھلی ویلتھ کو امپورٹ بھی نہیں کر رہی. یعنی کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی اگر ریٹرنز کنٹینیوشن میں فائل ہو رہی ہیں تو آپ پچھلی ریٹرن امپورٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس ریٹرن کے حساب سے چیزوں میں چینجز کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پچھلی ریٹرن امپورٹ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اس چیز کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آیا یہ جو نئی ریٹرن آئی ہے جس کو سمپلیفائڈ ریٹرن کا نام دیا گیا ہے یہ کیا واقعی سمپلیفائڈ ہے؟ تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے اوپر کمنٹ کریں تاکہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکے. اور دوسرا یہ کہ اب اردو کی ریٹرن تو آئی ہی نہیں ہے تو انہوں نے کلیم کیا کہ جی اردو کی ریٹرن. اور دوسرا آخر میں ہم بتاتے چلیں کہ نیوز میں یہ بھی کلیم کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تقریباً 95% لوگوں کو ریٹرن فائلنگ میں آسانی ہو جائے گی اور ٹیکس پیئرز کے لیے کافی سہولت ہو جائے گی. لیکن جہاں تک کنسلٹنٹ حضرات کی بات ہے یا ایون کہ ٹیکس پیئرز سے بھی جو فیڈ بیک مل رہا ہے وہ یہی مل رہا ہے کہ آسانی کا تو کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا. ممکن ہے کہ کافی سارے لوگوں کو اس میں آسانی نظر آئے لیکن ابھی تک فی الفور کیونکہ اب سمپلیفائڈ ریٹرن انہوں نے انٹروڈیوس تو کر دی لیکن اس کو ڈیولپمنٹ سٹیجز سے گزارا نہیں. یعنی کہ اگر وہ اس کو لانچ کرتے تقریباً مڈ آف دا ایئر لانچ کرتے یعنی دسمبر جنوری میں لانچ کرتے 5-6 مہینے اس کو ٹیسٹنگ دیتے ٹیسٹنگ سے یہ گزرتی میچور ہوتی یہ ریٹرن اور پھر اس کے بعد 2025 کے لیے اس کو اویلیبل کرتے تو پھر اس کی نوعیت اور ہوتی ہے اور یہ زیادہ میچور ریٹرن ہوتی. لیکن جس طرح ابھی کی صورتحال ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے اس کو جلد بازی میں یا بہت جلدی میں اس کو جو ہے نا لانچ کیا گیا ہے تو اس میں وہ سمپلیفائڈ والا ایلیمنٹ کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی کمنٹ کریں، آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں کہ اس ریٹرن میں کس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کمپلیکیٹ کر دی گئی ہیں، کن چیزوں کو سمپل کیا گیا ہے، کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے تھیں اور کیا نہیں ہونی چاہیے تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے، اسی طرح کے اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت معلومات پہنچتی رہیں. دوسرا یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جتنا زیادہ اپنے دوستوں احباب میں جن کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے کوئی امپلیکیشن ہے تو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے یا معلومات کو شیئر کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا.